روحي وصار الدمع عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه السلام. محترم قابل احترام، بہت دیر سے حضرت مفتی صاحب نہایت ہی ستھرے انداز میں اور بہت ہی سلیس انداز میں، دل نشیں انداز میں حج اور عمرے کے سلسلے میں تفصیلی سماعت ہم کیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس نوجوان فاضل کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اللہ ان کے علم میں برکت دے، افادے اور استفادے کو عام اور تام فرمائے. ایسے نوجوان فضلاء کی بڑی ضرورت ہے، اللہ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے. اس موقع پر میں تمام عازمین اور عازمات کو سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اور پھر دو باتیں خصوصیت کے ساتھ، دو گزارشات اس موقع پر آپ سے رکھنی ہے. 5-7 منٹ، کوئی لمبی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہاں کے انتظامیہ کے مشورے کے تحت میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان کے حکم پر. ماشاءاللہ ابھی کل رات میں میری مقصود بھائی سے بات ہوئی کہ بولا یہ کب سے چل رہا آپ کا پروگرام؟ تو پتہ چلا کہ 27 سال سے یہ پروگرام ہے. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. کن کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. حاجی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ان تمام برادران کو ان کے جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائے، عزتوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. اور حج سوسائٹی بھی ماشاءاللہ یہاں پر صبح سے اور ہر موقع پر اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ان صلاحیتوں کو، ان کی کاوشوں کو خوب قبول فرمائے اور عازمین حج کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بڑی سعادت کی بات ہے. بہت باتیں، کام کی باتیں ہمارے سامنے آتے رہیں. میں ہمارے مقصود بھائی سے اکثر آپ کا غائبانہ ذکر بھی ہوتا تھا اور مختلف مواقع پر تعارف ہوا تھا. آج میں حاضر ہوا تو وہ ساری چیزیں مجھے بڑی اپنے میں دلی طور پر بھی میں اس سے متاثر بھی ہوں اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. 2-4 باتیں ہماری انعظمات اور عازمین کے حق میں. اتنی بات ہمارے ذہن میں رہے، عام طور پر ایسے ٹرینرز بہت کم ہیں. حج بولے تو لوگ ہوا بنا کے پیش کر ڈرا دے رہے لوگ. ایسا ہوتا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ڈرا دے رہے ایسا ہوتا یہ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جی. اتنا یاد رکھو ہم جا رہے ہیں، ہمارا میزبان اللہ ہے. پھر ہمارے کو فکر کیا جی؟ کون ہے ہمارے راجی؟ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ضیوف الرحمان نا. اللہ میاں ہمارے میزبان ہے تو پھر ہمارے کو فکر کیا کی ہے؟ اگر کوئی بولا کہ میں ہوں نہ بولے تو ڈرتا کوئی آدمی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے، اللہ تعالیٰ لے جا رہے، لے جانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے. حدیث میں ہے حج عورتوں کے لیے جہاد ہے، جہاد. اور بڑی اچھی ایک کام کی بات حضرت نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. مالداروں پہ چاہے پیسہ نہیں ہے تو اس پہ نہیں ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ. 10 مرتبہ جائیں گے تو نفل ہی چھوںگا. فرض حج تو ایک ہی چاہے. اس حج کو کارآمد بنانا کتنا ضروری ہے سوچو آپ. تربیت اس کی کتنی چاہیے. عمرہ کیسا کرنا، حج کیسا کرنا، وقوف عرفہ ہے، جی مزدلفہ ہے، مینا ہے، کنکریاں ہیں. ابھی آپ مسئلے سنیں. آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور من حج للہ فرما رہے ہیں، اللہ کے لیے حج کرے. فلم یرفث ولم یفسق، نہ گناہ کا کام کرے نہ گندی بات کرے. رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج کے دن اس کی ماں نے اسے جنا. تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے.
ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے مفتی صاحب، آج کے دور میں حج بولے تو کیا ہو گیا بولے، بغیر نکاح کے پوری دعوتیں ہو جانا وہ تو حج پہ جانا، نکاح ایک ہی نہیں رہتا اس میں، جمعگیاں بھی ہو جا رہی ہیں، سمدھی ملاوا بھی ہو جا رہا، چلے بھی ہو جا رہے ہیں، اور پھر وہ سینڈپ بھی ہو رہا، رخصتیں ہو جا رہے ہیں، کپڑے ہو جا رہے ہیں، دعوتیں، ارے یہی تیاری اللہ کے بندو، حج اس کا نام ہے، یہی تیاری ہے تمہاری، وہ دعوت یہ دعوت، حج یہ اتنا کہ جاتے جاتے طبیعت خراب ہو جا رہی، حج نہیں ہے، آپ سیکھو۔ کتنے ایسے حاجی ہمارے اللہ معاف فرمائے جن کی نماز صحیح نہیں، اور جن کو آندھرا وغیرہ کے علاقے میں حج ہاؤس میں الحمدللہ کچھ کام کر رہے ہیں لوگ تو بتائے، ان کو کلمے کے لیے 10 مرتبہ کلمہ دہرانا پڑا اور جا رہے ہیں حج کو۔ تو تربیت یہ لے کے جانا ہے کہ وہاں کیا سیکھنا، تلبیہ نہیں معلوم، تلبیہ سے یاد نہیں ہے، اس لیے پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، 10 مرتبہ جائیں گے، حدیث میں 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ اللہ اس کو لے جاؤ، اب جا کے وہاں دعا کر کے آ جائیں گے تو جب دعا، اور چنانچہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں صوفیاء، وہاں کی دعاؤں میں ایک دعا یوں کرنا، اللہ میاں میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا۔ کچھ لوگ کیا دعا کرتے معلوم، اللہ میاں میں جانا پھر آنا چ نہیں، بولے یہ غلط دعا ہے، نہیں تو ایسی دعا نہ کرو، وہیں سے رہ جانا مر جانا، وہیں بولے نہیں، ارے اللہ سے ایسی دعا کرو، اللہ اگر مجھے توفیق دے ہر سال جاؤں گا، ایسی دعا کیوں کرتے، ایک مرتبہ گیا دوبارہ میں نہیں آنا، اللہ بار بار لے جانے کی توفیق دے، لندن کو جا رہے ہیں، پیرس کو جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، گھومنے کو جا رہے ہیں، اللہ میاں دے رہا ہے تو اللہ کے گھر کو نہیں جائیں گے، یہ غلط دعا، ایسی دعا کرو اللہ ہمیں میری حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، اور وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر لے جائیں گے، اور جتنی مرتبہ دعائیں قبول ہوں گی اتنی مرتبہ جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ڈرنا ورنا نہیں، کوئی پریشانی سے نہیں، رو رہے ہیں ارے ہنستے وستے جاؤ جی، ہنستے بولتے معافی تلافی کر لے کے جاؤ، جس کے حقوق ہے حقوق ادا کر کے جاؤ، غلطی کرے تو معاف کر لو، پیپروں میں نہ کہو میں فلاں صاحب حج کو جا رہی، اتنے فلاں تاریخ کو جا رہے ہیں، اس کو جا رہے ہیں، پیپر میں دے کے معاف کر دو، یہ معاف کرنا ہوا ہے، میرے سے کچھ غلطی ہے، معاف جس سے ہے جس کے حقوق ہیں، اب ان کے پاس جا کے معافی مانگیے، ان سے دعا کریے آپ، اور اللہ کے لیے حج کرنا قیامت کے قریب ایسا ہوگا، حدیث میں ہے کچھ لوگ شہرت کے لیے حج کو جائیں گے، کچھ لوگ تجارت کے لیے حج کو جائیں گے، کچھ لوگ منگنے کے لیے حج کو جائیں گے، بزنس اللہ دے دیا، کہیں کو لندن جانا چلو ہر سال۔ اور ایک بات ہوگا مفتی صاحب، آج کل ایک عام لوگوں میں خط سوار ہے، جو دیکھو عمرہ کر رہا، عمرہ حج چھوڑ دے رہے، حج فرض ہے، عمرے کا اتنا ہو گیا، ہر گھر سے لوگ قافلے بنا کے جا رہے، حج نہیں کر رہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ منتخب ہی بلائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ کسی کے کرم کا صدقہ ہے، اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اطمینان سے جائیے، اطمینان سے آئیے، اور سفر میں لڑائی جھگڑا نہیں، غصہ تو آتا، صبر بہت زیادہ کرنا، صبر زیادہ ضروری ہے، صبر سے رہنا، بہت غصہ آ جاتا، میاں بیوی ہے تو شیطان ڈال دیتا اس میں غصے، اللہ کے واسطے مت رکھو، اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک دو باتیں یہ کہ وہاں جاتے ہوئے اپنے سامان کی، اپنے پیسے کی، اپنے جان کی، اپنے چیزوں کی حفاظت خود کرنا ہوگا آپ کو، آپ مکے میں رہو، مدینے میں رہو، جی ہمارے وہاں پر آپ بولیں گے، ہم لوگ جب گئے تھے ایک مرتبہ حرم سے گئے، عشاء کی نماز کے بعد واپس ہو رہے، والدہ بھی ہمارے ساتھ تھیں مرحومہ، تو ایک ملیشیا کی خاتون وہ حمام میں واش روم کے لیے گئی تھی، زیور پہنی ہوئی تھی، وہ زیور لے گئے، سارے برقعے، کس کو پہچانتے ہیں آپ؟ برقعے ہیں اپنے سامان کی۔ ہمارے ساتھ 2005 میں میاں بیوی دونوں کا فون چلا گیا، ہمارے محبوب نگر کے، بیوی کا بھی فون، شوہر کا بھی فون۔ اب اس سے یہ نہیں بولنا کہ حاجی چور ہوتا ہے، چور حج کے لبادے میں آ کر چور کرتا، حاجی کبھی چور نہیں ہوتا، چور حج کے لباس میں آ کر چور کرتا ہے، اس واسطے اپنے سامان کی، اپنے پرس کی، اور اپنے والیٹ کی، اور اپنے چیزوں کی آپ حفاظت کریں گے۔ زیارت کو جائیں گے قافلے والوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو دیکھیے ایک بات، یہ خواتین بھی ہمارے مرد احباب نوٹ کریں، پہلے آپ بیٹھے بعد میں خواتین کو بٹھائیں، پہلے آپ بیٹھنا گاڑی میں، بعد میں اپنے محرم کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو بٹھاؤ، اتر رہی، پہلے بولنا کیا کرنا، آپ لوگ اتر جاؤ بیٹا، لوگ اترنے کے بعد آخر میں آپ اترو۔ کبھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہوتا آ رہا ہے، اب محرم اتر گیا اور گاڑی چلے گی،
پتہ ہی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے آپ، کوئی پرسان حال نہیں آپ کا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس واسطے اس کا ذرا احتیاط کریے. آپ پہلے آپ بیٹھیے اس میں پورے اترنے کے بعد میں پیسے دے کے آپ اتریے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، مدینے کی حاضری کو قبول فرمائے. اور پھر ایک دعا نسائی شریف پڑھتے ہوئے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلمان صاحب وبرکاتہم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر پہلی مرتبہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ جب جائیں گے یہاں سے عمرے کے نیت سے تو حج تمتع یہاں سے ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 مرتبہ کرو، اللہ دیا تو 10 مرتبہ کرو. حج تو ایک ہی فرض ہے، نفل حج ہے، نفلی حج ہے. ایک ہی مرتبہ حضور حج کیے تھے اور وہ حج بھی مدینہ منورہ سے ہوا تھا. یہ آپ کی سنت ادا ہو رہی ہے، آپ بھی مدینہ سے جا رہے ہیں، مدینہ کی حاضری ہو رہی، پھر یہاں سے آپ احرام باندھ کے مکۃ المکرمہ کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ حج کیے تھے. 3 مرتبہ حدیث میں ہے جو شخص 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کرا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 حج جس پہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. جو 3 مرتبہ اللہ جس کو دے دیا لے جائے اللہ تعالیٰ اطمینان سے جائیں گے. اور مدینہ منورہ کے بارے میں آپ نے سنا، وہ باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ تو وہاں سب چلتا، مگر یہ دربار حضور کا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ نبی کا بارگاہ ہے، وہاں ادب چاہیے، احترام چاہیے. گرمی ہو گئی تو ارے بہت زیادہ گرمی ہو رہی جی نہیں بولنا. کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں کا دہی استعمال کیا، دہی کھٹا تھا. ارے مدینے کا دہی تو کھٹا ہوتا، بلکہ اس کی زبان سے نکل گیا. خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا بیٹے جب تجھے میرے پاس کا دہی پسند نہیں ہے تو یہاں رہتا کیوں ہے، چلا تھا یہاں سے. حضور نے کچھ نہیں بولنا، با ادب. اور درود کے لیے مدینہ منورہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں حضور ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے. مدینہ میں تو صرف درود ہی درود. جتنا ہو سکے توفیق دے اللہ تو 1.25 لاکھ درود کا وظیفہ کر کے آئیے. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو کام ہی کیا ہے، آپ کو وہاں کچھ وہاں نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ فلاح ہے، نہ کچھ نہیں. آپ 1.25 لاکھ درود پڑھیے. اس سے بہترین حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں سے درود بھیجا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صلاۃ و سلام کا جواب خود عطا فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. یہ پڑھیے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں چونکہ حضور کی بارگاہ میں ہیں وہاں ایک مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. اپنے ایمان پر حضور کو گواہ بنائیے. وہاں موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے. اور پھر یوں عرض کیجئے حضور کی بارگاہ میں ایک آپ کا ایک ناپاک گناہگار امتی، آپ نے اس کو شرف بخشا، یہاں آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ وہ میری اس حاضری کو آخری نہ بنائے. بار بار مجھے آپ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے. جتنا ہو سکے درود 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 درود. اور مردوں سے میری گزارش ہے مدینہ منورہ کے لیے ایک صاف ستھرا سلا ہوا نیا جوڑا رکھیے، اچھا جوڑا، اور خوب سے بہتر قیمتی سے قیمتی عطر اپنے آپ کو لگائیے. ادب کے ساتھ وہاں پہنچیے. جیسے آپ نے فرمایا 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ. نفل نماز میں نیتوں میں تعدد کی اجازت ہے، فرض میں نہیں ہے. ظہر کی 4 رکعت میں عصر کی بھی پڑھ لے تو نہیں چلتا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نفل میں تعدد کی اجازت ہے. وہاں 2 رکعت پڑھ کے دعا کیجئے. درود شریف ہمارے کو پہلے ایسا تھا موقع، اب تو بڑا مشکل ہو گیا. وہ یا ڈال لینا اور ریاض الجنہ میں بھی جانا بڑا مسئلہ ہو رہا. اب آپ جب بھی جائیے جہاں بیٹھ کے مدینہ منورہ میں آپ درود کا نذرانہ پہنچاتے رہیے. زیادہ سے زیادہ وقت پوری نمازیں جماعت سے ہوں. اور حرم میں بھی آپ لوگ کوشش کریں پوری نمازیں ہماری جماعت سے ہو. ارے وہاں جا کے بھی دنیا، وہاں جا کے بھی چیزیں، وہاں جا کے بھی سونا. ابھی بولے نا آپ بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کچھ تو بھی لانا. بولے تو کیا لانا؟ ارادہ آپ کے دل میں ہو رہا مکے سے زمزم، مدینے سے کھجور.
اور کچھ لعنت ہے ان کے لیے نفل طواف کر کے تو مقصد دیجیے. بیٹی کے لیے ایک طواف, ماں باپ کے لیے ایک طواف, دادی کے لیے ایک طواف, ان کے لیے ایک طواف, زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی عبادت ایسی ہے جو بیت اللہ میں ہو سکتی ہے, اور وہ عبادت طواف ہے. نماز یہاں بھی پڑھ سکتے, قرآن یہاں بھی پڑھ سکتے, ذکر یہاں بھی رکھ سکتے, روزہ یہاں بھی رکھ سکتا ہے, زکوٰۃ یہاں بھی, مگر طواف نہیں ہوتا ہے. طواف تو وہی ہوتا ہے. ابھی آپ بتائیں نہیں, عمرے کے چکر میں فرمایا کہ ایک عمرہ, دو عمرہ, ابھی 4 عمرے ہو گئے, 6 عمرے گئے, یہ نہیں. اللہ کے واسطے اگر ضائع ہو جائے گا, من حج للہ فرمایا, جو اللہ کے لیے حج کرے, دکھاوے کے لیے نہ کرے. اللہ جانتا ہے کیسے جاتے تھے ہمارے مشائخ, جا کے آ جانے کے بعد پتہ بھی نہیں جائے, جا کے بھی آ گئے, لمبے چھوڑے ایڈورٹائز, دعوتیں واتیں, اور پھر ہنگامے, اور پھر شال پوشیاں اور گل پوشیاں, اور پورا نظام. اللہ کے واسطے نہیں, اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں, فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. یہ سفر سراسر سفر عشق ہے اور سفر آخرت ہے. عشق کا سفر ہے, دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہی ہمارا لباس ہوگا. سفر آخرت ہے. جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, کچھ عورتیں گھر پر اس کو رخصت کرتی ہیں, کچھ لوگ مسجد تک آتے ہیں, کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں, کچھ قبر کے بعد ساتھ میں بھی چلتے ہیں. ایسے ہی حج کو جانے والوں کے لیے کچھ محبوب نگر میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ حج ہاؤس تک آتے ہیں, کچھ لوگ ایئرپورٹ تک آتے ہیں. ایئرپورٹ سے پھر آپ کو اکیلا جانا پڑے گا. جیسے خبر میں سوال جواب ہو گئے, امیگریشن بھی آپ کا ہوگا, چیک بھی ہوگا, چیک ان آؤٹ بھی ہوگا, سارے کاغذات آپ کے چیک کیے جائیں گے. اللہ اس سفر کو سفر آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے, آپ کے سفر حج کو ایسا بنائے. حج مبرور کسے کہتے ہیں کہ حج کے پہلے والی زندگی حج کے بعد والی زندگی میں نمایاں فرق ہو جائے. نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز شروع کر دیے, حرام کھاتے تھے, حرام چھوڑ دیے, زبان میں سچائی نہیں تھی, سچائی پر اختیار کرے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو برباد کرتے تھے, وہ ہم بتا دیں, ورنہ ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. ایک مفتی صاحب کی اجازت ہے میں ایک واقعہ سناؤں. ایک بوڑھا آدمی کسی کے در پہ چلا گیا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ بندھو, کچھ مجھے دے دو, کچھ کھانے کے لیے کچھ دے دو, میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں, اور کئی دنوں سے میں فاقے کی حالت میں تمہارے دربار پر آیا ہوں. جھٹ سے ایک اللہ کا بندہ اندر سے آیا اور آ کر اس کے ہاتھ میں انگارہ ڈال دیا. ہاتھ جلا, نابینا تھا, ہاتھ اس نے جھپکا, جھپکتے سنا اس نے کہا حاجی صاحب ایسا مت کرو, حاجی صاحب ایسا مت کرو. بولا کہ ارے تو تو اندھا ہے, میرے کو کیسا پہچانتا میں حاجی ہوں. سنا اس نابینا نے کہا جو جتنی بڑی نیکی کر سکتا ہے اتنا بڑا گناہ بھی وہی کر سکتا ہے. حج جیسا کام جتنا بڑا کرا اتنا بڑا گناہ بھی وہ نہیں کر سکتا. اللہ کے لیے حج مبرور یہ ہے, حج کے بعد آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جائے, فرق آ جائے, محبت آ جائے, ہمدردی آ جائے, اخوت آپ کی زندگی میں آ جائے, نمازوں کی پابندی آپ کی زندگی میں آ جائے. اب اللہ تعالیٰ 40 کے بعد تو اثر ہو جاتی ہے. اب مغرب کی تیاری ہے, ہماری اذان اور اقامت تو دے دی گئی ہے. مسلمانوں پیدا ہو گئے, ایک کان میں اذان, دوسری کان میں اقامت دے دی گئی. اب نماز کی تیاری ہے. نماز جنازہ میں خواتین کو تو نہیں معلوم, مرد جانتے ہوں گے, اذان بھی نہیں ہوتی, اقامت ہوتی ہے. کیا مظہر ہوئی, اذان بھی نہیں, اقامت بھی. کیوں؟ اذان اور اقامت بچے کو دے دی گئی ہے. اب نماز کی تیاری ہے کہ اس تیاری کے لیے میرے بھائی ایک موقع اللہ نے دیا ہے. میں ان تمام عازمات کے لیے, عازمین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے, حقیقت میں حقیقی معنی میں ان کے حج کو حج مبرور بنائے, اور مدینہ منورہ کی حاضری من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جو میری قبر کو ایک مرتبہ زیارت کر لے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. درود کے بارے میں ایک فضیلت سن لیجئے, جو حضور پر درود بھیجتے ہیں ہماری بہنوں کو, وہاں نہیں ہو سکے تو یہاں تو بھی کرو. میں ہمارے پاس ایک مصلی ہمارے جمعہ میں آتا ہے, ان سے بلا ان کی اہلیہ سے پھر تم سوالات وظیفہ کرو. اس بچی نے 3 مرتبہ سوالات کیے. آج ایک بچہ امریکہ میں, دوسرا بھی جانے کی تیاری. 3 سوالات کر. عورتیں بہت پابند ہوتی ہیں ماشاءاللہ اذکار کی, ذکر و اذکار کی. سوالات وظیفہ کرو, سوالات درود شریف کا وظیفہ کرتے رہیں. درود کے بارے میں آتا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بندہ بندی کوئی امتی حضور پر درود بھیجتا ہے, وہ حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. اس درود بھیجنے والے, درود پڑھنے والے کے احوال بھی حضور کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی محبوب نگر میں, حیدرآباد میں, بنگلور میں, مدراس میں آپ کو درود بھیجا ہے, اس وقت بیماریوں میں چل رہا
رہا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، بچے کے غم میں ہے، بیوی کے غم میں ہے، حالات سے چل رہا ہے، یہ احوال حضور کو مطلع کر دیے جاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی کی اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اور جس کی حضور سفارش کرتے، سچ بتاؤ وہ پریشان رہ سکتا ہے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو حضور جس کے بارے میں سفارش فرما دے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود شریف کو حفظ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پڑھتے رہنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ ان تمام منتظمین کا، ہمارے احمد صاحب، مخصوص صاحب، ان کے برادر کبیر، ان سب کا بھی میں ملم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، میں بڑا تہ دل کے ساتھ، دل کی ادا گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کی عمر میں برکت دے، صحتوں میں برکت دے۔ قوم و ملت کے لیے میں نے محسوس کیا ہے ان کے سینوں کے اندر ایک تڑپتا ہوا دل ہے، امت کے لیے تڑپتے ہیں، ملت کے لیے تڑپتے ہیں، ملت کو جوڑنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ مال اللہ ہر ایک کا قبول نہیں کرتے، جان اللہ کا قبول نہیں کرتے، جس کے مال کو اللہ پسند کرتے ہیں اسی کے مال کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں، جس کی جان کو اللہ قبول کرتے ہیں اسی کی جان کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی گھر والیوں کو، ان کی اولاد کو، نسلوں کے لیے عزت کے فیصلے فرمائے، برکت کے فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے۔ چلتے ہوئے 1 منٹ آپ سے گزارش، آج سے لے کر ہمارے شاید ممکن ہو آپ کا بھی وقت نہیں آنا، حاجی صاحب وقت شیڈول نہیں آنا ان کے جانے کا، تاریخ نہیں ہے، یہ بھی تاریخ آئے تک ممکن ہو آپ یہاں رہے یا پھر وہاں رہے، 2 روزانہ آج سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میں اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے آج سے الیکشن تک، بلکہ رزلٹ کے آنے تک دعا کرو۔ یہ الیکشن 2024 کا مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، کسی پارٹی کے بدلنے کا سوال نہیں ہے، کسی کے آنے جانے کا سوال نہیں، یہ ہمارے موت اور زیست سے تعلق رکھنے والا الیکشن ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک میں خیر فرمائے۔ ایک فیصلے ان کے ہوتے ہیں، ایک سازشیں ان کی ہوتی ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اصل حاکم تو اللہ ہے، ہم اس سے مانگیں گے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ اگر وہ بھی نہ کر سکے ہم سے بڑے بدبخت کوئی نہیں ہوں گے، ہم سے بڑے محروم القسمت کوئی نہیں ہوں گے۔ آج سے آپ دونوں ہماری بہنیں بھائیاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے بندیاں ہیں، اس ملک میں 2024 کے الیکشن کو مسلمانوں کے حق میں خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عزتوں کے خزانے کے مالک اس ملک میں امت مسلمہ کو پوری سنتوں کے ساتھ اور پوری شریعت کے ساتھ اور پورے فرائض کے ساتھ اسلامی تشخصات کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائیے۔ اس کی دعا کریے، اللہ کے گھر میں بالخصوص دعا فرمائیے، ملتزم کو چمٹ کر دعا کیجئے، کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کر دعا کیجئے، طواف کے اندر عجیب فرمایا کہ وہاں عرفہ کے اندر دعا کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے عرفہ وہ مقام ہے وہاں جو دعا کی جاتی ہے، اور وہ دعا کرنے کے بعد اگر کوئی شک کرتا ہے میری دعا قبول ہے یا نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی شک کرا میری دعا قبول ہو نہیں، ایسا شک کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے لیے عرفے میں دعا کریے، اس ملک کے لیے دعا کیجئے، یہاں کی مساجد کے لیے دعا کیجئے، مدارس کے لیے دعا کیجئے، ربانی خانقاہوں کے لیے دعا کیجئے، دینی مراکز کے لیے دعا کیجئے، درگاہوں کے لیے دعا کیجئے، یہاں کے قبرستانوں کے لیے دعا کیجئے، مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزتوں عصمتوں کے لیے دعا کیجئے۔ اے مالک تو ہماری حفاظت فرما، عفتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ سے خوب رو رو کر چمٹ کر دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھلایا تھا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ہم پر ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے اور ہم سے نہ ڈرے۔ اللہ اپنے کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسری 2 رکعت میں فلسطین کے جیالوں کے لیے دعا کیجئے، ان مجاہدین کے لیے دعا کیجئے۔ وقت نہیں ہے، مفتی صاحب کی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اسلامی تاریخ پڑھیے، اسلامی تاریخ پڑھیے، تاریخ سے واقف ہو جائیے۔ پوری اسلامی جنگوں کی ہسٹری میں کتنے لوگ قتل ہوئے اس کو نکالیے۔ شاید یہ 6 مہینے میں جتنے معصوم اللہ کے نام پر شہید ہو گئے آپ کو پوری تاریخ میں نہیں ملے گا۔ کتنے معصوم کھانے کے لیے گندا پانی ہے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے
پینے کے لیے گندا پانی میسر نہیں ہے اور کھانے کے لیے گھاس کھانے پر مجبور۔ اللہ ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان جیالوں کی مدد، ان مظلومین کی مدد فرما غیب سے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ سب سے بدترین قوم ایسی ہے وہ یہود کی قوم ہے، ازلی دشمن اسلام اور مسلمانوں کا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اللہ پاک شکست سے فاس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، ان کے اندر اختلاف ڈال دے، انتشار ڈال دے۔ اللہ پاک غیب سے، اللہ پاک آسمانوں سے مدد نازل فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ باقی باتیں شاید 2-4 منٹ کے لیے ارادہ کیا تھا، 1-2 منٹ زیادہ ہو گئے تو معذرت چاہتے ہوئے اب سب سے بھی میں معزمات اور عازمان سے میرے لیے حضرت نوجوان فاضل، ایسے نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے، امت کو سنبھالنے کے لیے بڑی ضرورت ہے، ان کے علم کی، ان کی قیادت کی، ان کی سیادت کی ضرورت ہے۔ اللہ ان جوانوں کی جوانی میں ان کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ علماء سے محبت رکھو، علماء کی ہمنشی کو اختیار کرو، دین علماء سے لو۔ انٹرنیٹ سے دین نہیں آتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ 30 سے 26 ہزار سے زائد سائٹ یہودیوں نے ایسا بنایا ہے قرآن کے ترجمے کے، وہ ٹوٹل یہودیوں کے سائٹس ہیں۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں، ہم تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور جتنے عازمین عازمات اور جو ان کے رشتہ دار یہاں ہیں، اللہ ان سب کو توفیق دے، اپنے علماء سے جڑے رہیں، اپنے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ایک اور تعلیم، ایک اور بات گزارش چلتے چلتے بھی ہے، اللہ کے لیے یہ وقت نہیں ہے مسلکوں میں جھگڑنے کا، مسلکوں میں بٹنے کا۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، شوق سے باندھیے، یہاں باندھتے ہیں، شوق سے باندھیے، ہاتھ چھوڑتے ہیں، چھوڑیے۔ اہل حدیث ہیں، شوق سے رہیے۔ فاتحہ 2 مرتبہ دیتے ہیں، 4-5 مرتبہ دلائیے۔ آپ دیوبندی ہے، دیوبندی رہیے، بریلوی ہے، بریلوی رہیے، شیعہ ہے، شیعہ رہیے۔ ہر ایک اپنے اپنے مسلک میں رہ کر مضبوطی سے جمے رہیے، اپنے مسلک کی تبلیغ اور ترویج بھی کرتے ہوئے اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے بھی تھوڑا اپنے دل میں جگہ بنائیے۔ یہ وقت نہیں ہے کافروں کو بانٹنے کا، تو کافر، ان کافر، ان کافر، ارے سب کافر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جنت میں کون جائے گا جی؟ کون جائے گا جنت میں؟ سب کافر ہو گئے۔ دیوبندی کہتا ہے شیعہ کافر، شیعہ کہتے ہیں دیوبندی کافر، تبلیغی کہتا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہتا ہے تبلیغ۔ ارے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں، سمجھو یہ وقت اس بات کا، ملت کے خانوں میں بانٹنے کے بجائے ملت کو جوڑ کی بات کرو۔ قرآن مجید کی 6666 آیتیں اور پوری سیاہ ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں، اس میں جوڑ کا تو ذکر ہے، توڑ کا ذکر نہیں۔ امت کو جڑانا ہے، محبت کی صبا ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔